کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ انسائیڈ گوانتانامو پہ تحریر وسیم شیخ، CD نمبر 3۔ قسط نمبر 10۔ بعد میں 2 مزید کیمپ بن گئے۔ ایک بہت سخت تھا جبکہ دوسرے میں زندگی نسبتاً آسان تھی۔ ایک کو 4تھ کیمپ کا نام دیا گیا اور آخری کو 5تھ کیمپ کہا گیا۔ آخری کیمپ میں بہت سختیاں تھیں۔ یہاں زندگی گزارنے کے لیے پہاڑ جتنے حوصلے کی ضرورت تھی۔ اکثر قیدیوں کو اس کیمپ سے یا تو منتقل کر دیا جاتا یا پھر رہا کر دیا جاتا۔ ایک فوجی کی میرے ساتھ گپ شپ تھی۔ اس نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ان قیدیوں کو کہاں منتقل کیا جاتا ہے۔ جس بھائی کو 5ویں کیمپ سے واپس لایا جاتا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوتا۔ ہم اس کی شکل سے ڈرتے۔ ایک کیمپ کو قیدی 5ویں قبر کہتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ بوسنیا کے شیخ جابر سے پوچھا کہ آپ کس کیمپ میں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، میں زندگی کی قبر میں ہوں۔ 4تھا کیمپ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جن قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے تو یہاں رکھ کر ان کی صحت بحال کی جا سکے۔ شاید اسی مقصد کے لیے قیدیوں کو پورا کھانا اور وافر مقدار میں فروٹ دیا جاتا۔ اس کیمپ میں 200 افراد کی گنجائش تھی اور فوجیوں کا سلوک ٹھیک تھا۔ یہاں ہر کمرہ 10 افراد کے لیے تھا۔ بلاکوں کے سامنے کھانے اور واک کرنے کی بڑی جگہیں تھیں۔ باجماعت نماز پڑھنے اور ورزش کرنے کی یہاں اجازت تھی۔ ہر کمرے میں 2 پنکھے لگے ہوتے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار فلم بھی دکھائی جاتی۔ اکثر قیدی فلم دکھانے اور دیکھنے کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایک عرب بھائی نے ٹی وی توڑ دیا تھا۔ ایک اسکول بھی کھولا گیا تھا اور اس اسکول کے بعض طلبہ کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ طبی چیک اپ کا بھی انتظام اچھا تھا۔ فٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن کھیلنے کی اجازت تھی۔ جب کوئی وفد آتا تو کھیلوں کی سرگرمیاں منسوخ ہو جاتیں۔ وفد کے لوگ آتے، ہماری اور کمروں کی تصاویر بناتے۔ ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان میں اکثر امریکی سینیٹر، صحافی اور سیاح ہوتے۔ اس کیمپ کا یونیفارم سفید رنگ کا تھا۔ زیر جامہ اور بنیان بھی دی جاتی۔ یونیفارم کے 3 جوڑے دیے جاتے جنہیں خود دھونے کی اجازت تھی۔ صابن اور شیمپو بھی دیا جاتا تھا۔ کوئی قیدی کیمپ کے ابتدائی حصے میں منتقل ہو جاتا تو اس کی رہائی کی بات پھیل جاتی۔ ہمیں یقین ہوتا کہ اب اس کو رہا کر دیا جائے گا، اور امریکی بھی کہتے کہ کیمپ کے اس حصے میں 1 مہینے سے زیادہ کسی کو قید نہیں رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا۔ مگر بعض اوقات یہ 1 مہینہ برسوں میں تبدیل ہو جاتا۔ امریکیوں کی یہ وعدہ خلافی اور جھوٹ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہر بلاک کے دروازے پر قواعد و ضوابط یا ہدایت نامے درج ہوتے تھے۔ ان میں لکھا ہوتا کہ ہماری اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہوگی۔ امتیازی سلوک آپ کا حق نہیں، مگر اطاعت کرنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر مزید سختیوں کے لیے تیار رہو۔ افغانستان کا وفد۔ ایک دن مجھے اکیلے تفتیش کے نام پر اسی جگہ لے جا کر باندھا گیا جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں کسی تفتیش کار کا انتظار کرنے لگا، مگر دیکھا کہ چند افغان باشندے آئے، سلام کیا اور ادھر ادھر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف افغان حکومت کے نمائندوں کے طور پر کرایا۔
ان میں قندھار اور جلال آباد سے تعلق رکھنے والے 2 پختون، باقی پنج پیری تھے۔ قندھاری نے پانی کا گلاس دیا، پھر سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ سوالات وہی تھے جو امریکی پوچھتے تھے، جبکہ میرے جوابات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس دوران ایک امریکی عورت آئی اور بار بار ان افراد کے کان میں سرگوشی کرتی اور ان کو کچھ لکھا ہوا دیتی۔ میں نے حقیقت جاننا چاہی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا عمل اور رویہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ میری رہائی چاہتے ہیں۔ جواباً وہ سب خاموش رہے۔ میں بھی سمجھ گیا کہ وہ بے بس ہیں، کیونکہ بات کرتے وقت وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے۔ میں نے ان پر یہ اعتماد بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملک کے حکومتی نمائندے ہوں گے، کیونکہ ان کی صلاحیتیں انتہائی کم معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے بارے میں دوسرے قیدیوں کی بھی میری طرح کے تاثرات تھے۔ بعض قیدی تو ان کے سوالوں کا جواب گالیوں کی صورت میں دیتے تھے۔ وہ تفتیش میں امریکیوں سے بھی سخت تھے اور خود کو لا علم ظاہر کرتے تھے۔ چند دن بعد 16 جون 2004 کو مجھے واپس چوتھے کیمپ منتقل کر دیا گیا، جہاں مجھے 1 سال اور چند مہینے رکھا گیا۔ چشمدید واقعات۔ مجھے 3 سال 6 مہینے تک مختلف کیمپوں اور قید خانوں میں رکھا گیا۔ اس دوران ایسے واقعات دیکھے جو دل دہلانے والے تھے اور جنہیں اب یاد کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ امریکی فوجی قیدیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھتے تھے وہ مسلمہ انسانی و بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ 2003 میں رمضان المبارک کے احترام میں آپ کو دگنا کھانا دیا جائے گا۔ افطاری کے وقت جوس اور کھجوریں بھی دی جائیں گی۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات تھی، مگر ان کی یہ بات اعلان تک محدود رہی۔ صبح ہوئی تو ان کا سلوک اور بھی برا ہو گیا۔ بلاک کے آخری حصے میں 3 قیدیوں نے فوجیوں کے ساتھ لڑائی کی۔ ایک قیدی نے فوجی پر پانی ڈالا۔ اس کی سزا پورے کیمپ کے قیدیوں کو رمضان پیکج واپس لے کر دی گئی اور فوجیوں نے مزید وحشیانہ سلوک شروع کر دیا۔ ہم نے 12 امریکی فوجی افسروں سے کہا کہ صرف ایک شخص کی سزا باقی تمام قیدیوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور رمضان المبارک کا احترام ممکن بنائیں۔ جواب میں انہوں نے کہا، ہم فوجی ہیں اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی کی سزا سب کو دیتے ہیں۔ یہ ایسا جھوٹ تھا جسے ہم خوف کے مارے جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدشکل خاتون فوجی نے قیدیوں کی تلاشی کے دوران قصداً 2 مرتبہ قرآن مجید کو زمین پر پھینکا۔ قیدیوں نے اس بے حرمتی پر خاتون فوجی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، مگر امریکی فوجی حکام نے اس مطالبے پر کان نہ دھرا۔ پہلے کیمپ کے قیدیوں نے اس ظلم پر ہڑتال شروع کر دی، جس کا دوسرے اور تیسرے کیمپ کے قیدیوں نے بھی ساتھ دیا۔ قیدیوں نے نہانے کی جگہ جانے، کپڑے بدلنے اور کھیل و تفریح کے اوقات میں باہر نکلنے کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر 12 امریکی فوجیوں نے قیدیوں پر یلغار کر دی۔ وہ قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی مونچھیں، داڑھی اور ابرو صاف کر دیتے، کسی کی آدھی داڑھی چھوڑ دیتے اور کسی کی ایک مونچھ۔ اس ظلم و زیادتی پر باقی قیدی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، جبکہ بعض فوجیوں کو گالیاں اور بددعاؤں سے نوازتے۔ اس دوران افواہ آئی کہ امریکی فوجیوں نے سعودی عرب کے مشعل نامی قیدی کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اس افواہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ اب فوجی بڑے بڑے مضبوط ڈنڈے اٹھائے پھرتے تھے۔ 80 گاڑیوں کا گشت مختلف کیمپوں میں شروع ہوا، جن پر توپیں اور مشین گنیں نصب تھیں۔ عصر کا وقت تھا جب عربی، انگریزی اور اردو میں اعلان ہوا کہ مشعل کی حالت نازک ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اس اعلان سے قیدی بھی خاموش ہو گئے اور اس تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہم خیال ایک قیدی جو ہسپتال سے آیا تھا نے بتایا کہ انہوں نے مشعل کو دیکھا ہے۔
اس کی حالت واقعی خراب ہے۔ پھر 2-3 مہینوں بعد پتا چلا کہ مشعل پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے اور اس کے اعضاء شل ہو گئے ہیں۔ امریکی فوجیوں نے مشعل کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا تھا، اس کا ہمیں آخر تک پتہ نہ چل سکا۔ مشعل نے 2 سال 6 مہینے ہسپتال میں گزارے۔ اس کو ویل چیئر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ وہ اتنا معذور تھا کہ بغیر سہارے کے نہ کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا۔ آخر میں اسے سعودی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ پہل ہر کیمپ میں کھانے اور پھل وغیرہ کی اچھی خاصی مقدار ملتی تھی۔ پھر کیمپ کے انچارج نے عجیب رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک فوجی بار بار ہر قیدی کے پاس جاتا اور کھانے کے مینیو، پسند یا ناپسند، کمی بیشی کے بارے میں پوچھتا اور ایک نوٹ بک میں تحریر کرتا جاتا۔ نتیجہ اس عجیب کام کا یہ نکلا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں قیدیوں کو پسند نہیں تھیں اس کی مقدار بڑھا دی گئی، اور جس چیز کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا گیا اس کی مقدار کم کر دی گئی۔ خوراک کی اچھی چیزیں غائب ہو گئیں، جبکہ ناکارہ اشیاء خورد و نوش میں اضافہ کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ مشکلات بڑھتی گئیں۔ آغاز میں تفتیش یا ریڈ کراس والوں سے ملنے یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وقت ایک پٹے سے باندھ دیا جاتا، جو بعد میں زنجیر میں تبدیل ہو گیا، اور پھر زنجیر سے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھا جانے لگا۔ ہتھکڑی کی بجائے ایک چین پہنائی جانے لگی۔ پہلے آنکھیں بند نہ کی جاتی تھیں۔ 5ویں کیمپ میں آنکھوں پر پٹی باندھنا اور کانوں میں روئی ٹھونسنا عام سی بات بن گئی تھی۔ پہلے مذہبی کتابوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، جو بعد میں عائد کر دی گئی۔ اقتصادیات، ریاضی، بیولوجی، سائنس، تاریخ اور جغرافیہ کے مضمون پر مبنی کتابیں بھی بند کر دی گئیں۔ نیند پوری نہ لینے دی جاتی تھی۔ ملا آخوند کو 40 دن تک دن اور رات تک نیند پوری نہ کرنے دی گئی۔ ان کو سخت سردی میں ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھا گیا۔ فوجی گھی کے خالی کنستر بجاتے تاکہ قیدی سو نہ سکیں۔ قیدیوں کو، خصوصاً عرب قیدیوں کو، موٹر لانچ میں بٹھا کر فل سپیڈ کے ساتھ چلائی جاتی۔ رفتہ رفتہ علاج کی سہولتیں کم ہوتی گئیں۔ ڈاکٹر ابتدائی مراحل میں آزاد تھے اور مریض قیدیوں کو دوائیاں بھی دیتے تھے، مگر رفتہ رفتہ ان پر بھی پابندیاں عائد ہو گئیں اور قیدیوں پر توجہ بالکل نہ دی جاتی۔ خون کے کینسر میں مبتلا قندھار کے ولی محمد نامی قیدی کی تکلیف سے چیخیں نکل جاتیں، مگر ان کے پاس کسی معالج کو نہیں بھیجا گیا۔ نتیجتاً ان کا سارا جسم سوج گیا۔ ہم مجبور ہو گئے کہ اس کے لیے احتجاج شروع کریں۔ ہم نے زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا اور قید خانے کی آہنی دیواروں سے سر کو مار مار کر شور مچانا شروع کر دیا، جس سے فوجیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوجیوں نے اپنے افسروں کو بلایا، ترجمان کو لایا گیا، پھر کہیں جا کر مریض کو کلینک لے جایا گیا، جہاں اس کے مرض بلڈ کینسر کی تشخیص کی گئی۔ کینسر نے ان کے جگر کو بھی متاثر کیا تھا۔ اگر ولی محمد کا بروقت علاج ہوتا تو اس کا مرض اتنا نہ بڑھتا۔ ہم کبھی کبھار جنیوا کنونشن کے تحت اپنے حقوق یاد دلاتے تو امریکی فوجی کہتے کہ جنیوا جا کر اپنے حقوق حاصل کرو، یہ امریکہ ہے۔ ہم سے تفتیش کے دوران کوئی بامقصد جواب نہ پاتے اور تشدد کر کے تھک جاتے تو آخر میں خود اپنے صدر بش کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ کبھی میڈیا کے لوگ حکومتی عہدیدار تماشا دیکھنے آتے تو سارے کیمپوں کا معائنہ کرانے کی بجائے ان کو صرف 4تھ کیمپ کا دورہ کرایا جاتا، کیونکہ اس کیمپ کے حالات اچھے تھے۔ ایسے وفود کو دکھانے کے لیے نمائشی جگہیں بنائی گئی تھیں۔ اکثر مریض کو دورے کے اوقات میں نشہ دیا جاتا تاکہ وہ سوئے رہیں اور امریکی وحشیانہ سلوک کا بھانڈا نہ پھوڑ سکیں۔ ایک مرتبہ 4تھے کیمپ کے 2 قیدیوں نے ایک وفد کے ارکان کو بتایا کہ یہ نمائشی کیمپ ہے، اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو پہلے، دوسرے، تیسرے، 5ویں اور ایکو کیمپ کے قیدیوں اور مریضوں کا حال دیکھیں۔
انہوں نے کہا ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ کتنے بے گناہوں کو دہشت گردی کے کھاتے میں سخت ترین عذاب سے گزارا جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے بعد میں شکایت کرنے والے 20 افراد کو سزا کا مستحق قرار دے کر ان کو چوتھے کیمپ سے باہر نکالا اور ساری مراعات اور سہولیات واپس لیں۔ گوانتانامو بے میں بوسنیا سے تعلق رکھنے والے شیخ جابر، ابو شیما محمد، مصطفیٰ اور الحاج بھی قید تھے جو بہت ہی مظلوم تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گوانتانامو بے کیوں لایا گیا ہے اور ان کا جرم کیا ہے۔ ابو شیما کو سزا کے لیے 5ویں کیمپ بھی لے جایا گیا۔ شیخ جابر نے بتایا کہ ہم نے ہر تفتیش کار سے اپنا قصور پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہیں، ہم ثبوت مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ثبوت ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ماضی میں کچھ کیا ہو سکتا ہے آپ مستقبل میں امریکی تنصیبات پر حملہ کریں اور امریکیوں کو نقصان پہنچائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 5 بوسنیائی بھائیوں نے زندگی میں نہ کبھی افغانستان دیکھا تھا، نہ کسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے سربوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ میں نے بحیثیت افغان سفیر کئی بار اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کا نوٹس لیا جائے اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے۔ مجھے ہر بار یقین دہانیاں کرائی گئیں۔ اپنی گرفتاری سے قبل حامد کرزئی اور جنرل پرویز مشرف دونوں سے مسلسل رابطہ رکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کے شمال میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے اور ان سے وحشیانہ سلوک روکا جائے، مگر دونوں بے بس نظر آتے تھے۔ غسان جو عرب تھا نے بتایا، میں اپنے چند ساتھیوں سمیت لاہور کے ایک ہوٹل میں کرائے کے عوض کمرہ لے کر اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر نکل سکوں۔ پاکستان سے باہر جانا آسان تھا مگر اس کے لیے رقم کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں تھی۔ باہر بھجوانے کا کام پاکستانی اہلکار باقاعدہ مکا کر کے کرتے تھے۔ جب سودا طے نہ ہوا تو انہی اہلکاروں نے چھاپا مار کر گرفتار کروا لیا۔ انہوں نے جب چھاپا مارا تو ہمارے پاس سبزی کاٹنے والی چھڑیاں تھیں جبکہ ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا۔ اس کے باوجود ہم نے خوب مزاحمت کی۔ ہماری مزاحمت دیکھ کر اہلکاروں نے کہا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ امریکی ہیں اور ہم خود کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اہلکاروں نے کہا کہ آپ کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ پوچھ گچھ کرنے کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیے اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور عرب مجاہدین ہیں، مگر وہ نہیں مانے۔ محاصرہ کر کے جب انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا تو با اثر دکھائی دینے والے چند افراد آئے اور قسم اٹھا کر کہا کہ ہم لشکر طیبہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، آپ مزاحمت نہ کریں۔ پھر ان پاکستانی اہلکاروں نے پہلے ہمیں لوٹا اور پھر امریکی فوجیوں کو لایا گیا کہ آئیں دیکھیں ہم کس طرح آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ 2 اور افراد جو مصنفین تھے اور جلال آباد سے ان کا بنیادی تعلق تھا، پاکستان میں اپنے ذاتی مکانات میں رہائش پذیر تھے۔ ان میں ایک دینی کتابوں کے مصنف عبد الرحیم مسلم دوست اور دوسرے انگریزی زبان کے استاد بدر الزمان بدر تھے۔ پاکستانی اہلکاروں نے ان دونوں افغان مہاجروں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کا طالبان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ دونوں 3 مہینے تک ایک پاکستانی ادارے کی تحویل میں رہے، پھر ان کو امریکی تحویل میں دے دیا گیا۔ ان دونوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ظلم نہیں دیکھ سکتے تھے اور پاکستان پر تنقید کرتے تھے۔ ولی محمد صراف، عبد الرحمن نورانی اور بعض دیگر ایسے بڑے بڑے تاجر جو پشاور یا اسلام آباد میں رہتے تھے اور بہت مالدار تھے سے پاکستانی اہلکاروں نے بھاری رقم لوٹی اور پھر امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جو اب بھی گوانتانامو بے میں
بدتر زندگی کی قبروں میں پڑے ہیں۔ عرب مجاہدین کے ساتھ جو سلوک پاکستان میں ہوا وہ گوانتانامو بے میں بھی نہیں ہوا۔ گوانتانامو بے کے قیدی پاکستان کو مجبورستان کہہ کر پکارتے۔ قسط نمبر 11۔ گوانتانامو بے میں تفتیش کے مراحل بڑے عجیب تھے۔ تفتیش کا محور کوئی خاص ایشو نہیں تھا، نہ تفتیش کاروں کے ہدف کا پتہ چلتا اور نہ یہ بات پتہ چلتی کہ ان کو تلاش کس کی ہے۔ ہر روز نئے نئے سوال پوچھے جاتے، کبھی کبھی پرانے سوالات دہرائے جاتے، جرم کی باتیں پیچھے رہ جاتی۔ ایک بار تفتیش کرنے والے نے کہا یمن میں بحری جہاز تباہ کیا گیا تھا جس میں 11 امریکی عہدیدار ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے میں آپ کا ہاتھ تھا اور آپ اس وقت یمن میں موجود بھی تھے۔ میں نے کہا میں کیسے گیا تھا یمن اور کس راستے سے گیا تھا؟ اس نے کہا ایران سے قطر اور قطر سے یمن گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو بحری جہاز کے آنے کا وقت اور جانے کا وقت معلوم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں دھماکہ خیز مواد اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اپنے بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کا وقت اور جگہ معلوم نہیں تو میں کس طرح نامعلوم بحری جہاز میں ایران، قطر پھر یمن گیا؟ اگر کوئی یہ بات ثابت کرے کہ میں نے آج تک ایران یا یمن دیکھا ہے تو میں آپ کا ہر الزام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید یہ سارے تفتیش کار ہم سب قیدیوں کو انتہائی سادہ سمجھتے اور ہم سے ایسے پیش آتے جیسے ہم بچے ہوں۔ ایک دن ایک چھوٹے قد کے موٹے شخص نے آ کر انتہائی بدتمیزی سے بات شروع کی۔ میرے جوابات پر طنزیہ انداز میں مسکرا بھی دیتا تھا اور آخر کار اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں معلوم نہیں کب سے جاگزیں تھا۔ اس نے پوچھا یہ مسلمان آخر کب ہمارے سامنے سر تسلیم خم کریں گے؟ اس سوال سے میرا خون کھول اٹھا، مگر میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا کہ آپ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک ٹولہ آپ کے خلاف امام مہدی کے ظہور تک جہاد کرے گا اور آخر میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا یہ حملہ کس کا ہوگا، طالبان کا یا القاعدہ کا یا کسی اور کا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، مگر یہ یاد رکھیں آپ اپنے اہداف تک اس قدر آرام سے نہیں پہنچیں گے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا کاش یہ امام مہدی جلد سامنے آئیں اور ہم ان سے نمٹیں تاکہ مسلمانوں کی یہ آخری امید بھی ختم ہو۔ میں نے کہا ہمیں بھی ان کے ظہور کا شدت سے انتظار ہے۔ ایک مرتبہ قیدیوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ بعض قیدی کھانا نہ کھاتے مگر پانی پیتے تھے، بعض نے کھانا پینا دونوں ترک کر دیا۔ عرب بھائیوں نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس طرح 275 افراد کھانے سے محروم تھے۔ وہ صرف اور صرف احترام انسانیت چاہتے تھے۔ بھوک ہڑتال 26ویں روز سے جاری تھی۔ ہر 5 میں سے 4 قیدیوں نے بھوک ہڑتال میں حصہ لیا۔ صرف سفید ریش مریضوں نے ہڑتال میں حصہ نہیں لیا۔ کیمپ کے انچارج جنرل نے قیدیوں کو یقین دہانی کرائی کہ جنیوا کنونشن کی بعض شقوں کے تحت قیدیوں کو حقوق دیے جائیں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قیدی بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ کیمپ کے انچارج سعودی عرب کے شیخ شاکر، جن کے پاس برطانوی شہریت تھی اور جن کو انگلش زبان پر عبور حاصل تھا، کو ہر قیدی کے پاس لے جایا جاتا اور ان کے ذریعے قیدیوں کو یقین دہانیاں دے دے کر کھانا کھانے پر راضی کیا جاتا۔ قیدیوں نے ہڑتال ختم کی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ قیدیوں کی جانب سے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے قیدیوں کے مطالبات ترتیب دینے اور امریکی حکام کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کمیٹی میں شیخ شاکر، شیخ عبد الرحمن، شیخ غسان، شیخ جابر، شیخ ابو علی اور میں ملا عبدالسلام ضعیف شامل تھا۔ مذاکرات کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی گئی مگر بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ آخر کار تیسری مرتبہ 7 اگست 2005 کو کیمپ کے داخلی دروازے کے پاس اجلاس ہوا جس میں کمیٹی کے ہم 6 ارکان، کیمپ کے انچارج، جیمپ گارنر، ایک کمانڈر اور ایک دوسرا شخص شامل تھا۔ جیمپ گارنر بہت چالاک اور عیار تھا۔ قیدیوں کو کہتا تھا کہ میں ابلیس شیطان ہوں
اس نے اجلاس کی ابتدا میں ہی کہا تھا کہ میں کیمپ کو پرامن اور مسئلوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ قیدی آپ 6 ممبران کی بات مانتے ہیں۔ میں آپ کے فیصلوں کا احترام کروں گا۔ میں نے امریکی وزیر دفاع رمسفیلڈ سے بات کی ہے کہ آپ کو جنیوا کنونشن کے مطابق حقوق دیے جائیں۔ البتہ اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے کہ کون سے حقوق دیے جائیں اور کون سے نہ دیے جائیں۔ ہم نے ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، مذہبی شاعر کی بے حرمتی اور امریکی فوجیوں کے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات کی شکایت کی۔ ہم نے کہا کہ 4 سال تک دنیا کو ورغلایا گیا کہ گوانتانامو بے میں دہشت گردوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ خود کو شیطان کہنے والا کیمپ کا انچارج سب کچھ مانتا اور کہتا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ آپ کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا، مگر اس کے یہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے قیدیوں کو باقی قیدیوں سے الگ کر دیا گیا اور ظلم و ستم کا سلسلہ مزید دراز کر دیا گیا۔ بھوک ہڑتال پھر شروع کر دی گئی۔ 300 سے زائد قیدی بھوک ہڑتال کے لیے تیار ہوئے۔ 20 قیدیوں نے پکا عزم ظاہر کیا کہ وہ تا دم مرگ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے اور امریکیوں پر مزید اعتماد نہیں کریں گے۔ امریکہ کے اوپر بد اعتمادی کا یہ سلسلہ میری رہائی یعنی 11 ستمبر 2005 تک جاری رہا۔ بھوک ہڑتال کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھر گیا۔ ان کو بے ہوشی کی حالت میں دوا دی جاتی، قیدی ہوش میں آتے تو ڈرپ وغیرہ اتار کر پھینک دیتے اور دوائیاں کھانے سے انکار کر دیتے۔ انتہائی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے اور مرنے تک بھوک ہڑتال جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے۔ پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب 5 ڈاکٹروں نے مل کر بے ہوش مریضوں کو نتھنوں میں پائپ لگا کر خوراک دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ گوانتانامو بے میں حقوق کے لیے قیدیوں کی ہڑتال کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ گوانتانامو بے کا مقصد کیا ہے؟ گوانتانامو بے میں وقت کے فرعون کے مظالم سہنے والا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ زندان ہر اس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جو امریکی پالیسیوں کا مخالف ہے۔ جہاں امریکہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امریکہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امریکہ ہر طرح کا غیر قانونی سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ گوانتانامو بے کے جزیرے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ صدر بش نے دنیا کے سامنے جو جھوٹ بولا وہ محض دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گوانتانامو بے کے اکثر قیدی بے گناہ ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک جو امریکی اتحادی ہیں اپنے کیے پر پشیمان ہیں۔ ان کے سامنے امریکہ کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، مگر مجبور ہیں۔ یہ ممالک اپنی مجبوری کے تحت امریکی مظالم پر خاموش ہیں۔ میں سوچتا ہوں گوانتانامو بے کے بدنام زمانہ عقوبت خانوں کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ میری نظر میں فائدہ کوئی نہیں، سراسر امریکہ کا اپنا نقصان ہے۔ یہ گوانتانامو بے امریکی ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے، مگر اس کا مکمل ادراک دنیا اور خود امریکی عوام کو مستقبل میں ہوگا۔ صدر بش نے ثابت کر دیا ہے کہ احترام آدمیت اور انسانی حقوق صرف طاقتور اقوام کے لیے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں۔ امریکہ نے مسلمانوں کو انسانی حقوق کا غاصب اور قانونی مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر خود گوانتانامو بے کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکہ کو انسانی حقوق کا غاصب، خصوصاً مسلمانوں کا دشمن سمجھا گیا۔ دنیا نے جان لیا کہ امریکہ ریاستی اور بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روننے والا ملک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں امریکہ کی نفرت بڑھی۔ یہ ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکی وقار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ گوانتانامو بے کی وجہ سے امریکہ نے یہاں کے ہر قیدی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ قیدیوں میں ایسے بھی تھے جو امریکی پالیسیوں کے خلاف نہ تھے،
مگر امریکی مظالم انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ بھی امریکہ کے سخت دشمن بن گئے۔ گوانتانامو بے کے زندان کی وجہ سے امریکہ نے شخصیات پیدا کیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہیں کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، گوانتانامو بے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ہیرو بن گئے۔ اب اگر یہ ہیرو امریکہ کے خلاف کچھ کرنا چاہیں تو ایک اشارے پر بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہر ایک شخص باقاعدہ اپنی مؤثر جماعت بنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں احمق دوسروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنے آپ کو۔ اگر دہشت گردی کا مطلب لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد تو خود امریکہ ہے، جس نے گوانتانامو بے کی صورت میں معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو اپنے ظالمانہ سلوک سے ڈرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میری رہائی کی خوشخبری۔ 11 مئی 2004 رمضان المبارک کو مجھے تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ یہ جگہ میرے لیے نئی تھی۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا وہاں ایئر کنڈیشنر اور ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ خلاف معمول میرے ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک افغان اور 3 امریکی آئے۔ 2 امریکی تفتیش کار تھے، جبکہ تیسرے نے امریکہ کے افغانستان میں قائم سفارت خانے کے اہلکار کے طور پر اپنا تعارف کرایا۔ افغان باشندے نے خود کو افغان حکومت کا ایلچی بتایا، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ باتیں شروع ہوئیں تو ان کا رویہ بڑا شائستہ تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، جس کو میں صحیح معنوں میں کھانا کہوں گا، جو 4 سال بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ میں نے حد سے زیادہ کھانا کھایا۔ کھانے کے ساتھ فروٹ اور کولڈ ڈرنک بھی دی گئی۔ ان افراد نے وعدہ کیا کہ وہ میری رہائی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، مگر اس کے بعد بھی 1 سال تک گوانتانامو بے میں رہا۔ میں رہا ہونا چاہتا تھا، مگر مجھے شرائط معلوم نہ تھیں۔ 1 نومبر 2005 کو ایک تفتیش کار نے خوشخبری سنائی کہ اگلے ہفتے آپ کو رہا کر دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے آپ کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا، گھبرانا نہیں۔ دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا جس کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ جگہ زندگی کی تمام سہولتوں سے آراستہ تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے لیے یہاں خود قہوہ پکایا، جس کا مجھے بڑے عرصے سے ارمان تھا۔ دوسرے دن 4 بجے کے قریب ایک ایلچی آیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر میرے گھر اور افغانستان کے حالات کے متعلق مجھے معلومات فراہم کیں، اور کہا کہ کل رات 12 بجے آپ کی افغانستان کے لیے پرواز ہوگی، اس وقت تک آپ آرام کریں۔ تیسرے دن مجھے پھر اسی جگہ لے جایا گیا جہاں پہلے سزا دی جاتی تھی، مگر امید تھی کہ ریڈ کراس کے لوگ آئیں گے۔ معمول تو یہی تھا کہ رہائی کے وقت ریڈ کراس کے لوگ قیدی سے ملتے، مگر اچانک چند امریکی ویڈیو کیمروں کے ساتھ اندر آئے۔ ان کے ساتھ ایک پشتو ترجمان بھی تھا۔ 1-2 سیاہ کاغذات ان کے ہاتھ میں تھے، جس پر انگریزی میں کچھ لکھا گیا تھا اور 7 پشتوں میں ترجمہ بھی تھا۔ کاغذ میرے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر دستخط کریں۔ کاغذ پر درج شقیں کچھ اس طرح تھیں: قسط نمبر 12۔ نمبر 1، قیدی اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے معافی مانگتا ہے، امریکہ کی طرف سے جرم کی معافی اور رہائی پر اس کا شکر گزار ہے۔ نمبر 2، قیدی القاعدہ اور طالبان کا ساتھی تھا، آئندہ دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ نمبر 3، قیدی آئندہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ اگر قیدی نے ان شقوں کی خلاف ورزی کی تو اسے پھر گرفتار کیا جائے گا اور ساری عمر قید رکھا جائے گا۔ اس حلف نامے کو پہلے پڑھ کر سنایا گیا، جسے ویڈیو کیمروں میں بھی محفوظ کیا گیا۔ پھر مجھے دستخط کرنے کو کہا گیا۔ میں نے کاغذ انتہائی غصے سے دور پھینکا اور کہا، میں مظلوم ہوں، مجرم نہیں ہوں، کبھی بھی اپنا ناکردہ جرم تسلیم نہیں کروں گا، کبھی معافی نہیں مانگوں گا،
کبھی بھی اپنی رہائی پر امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا، ہوں اور طالب رہوں گا۔ البتہ القاعدہ کا کبھی ساتھی نہیں رہا۔ کسی دہشت گردی کے واقعے میں میرا ہاتھ تھا؟ مجھے بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو آپ رہا نہیں ہو سکتے۔ مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر مجھے ساری عمر بھی قید رکھا جائے پھر بھی یہ نہیں مانوں گا کہ میں مجرم ہوں۔ کئی مرتبہ وہ باہر نکلے، پھر اندر آئے اور کئی بار اصرار کیا، مگر میں نے دستخط نہیں کیے۔ چوتھی بار اندر آئے تو کہا کہ اگر آپ کو کاغذ میں لکھی شقیں منظور نہیں تو کچھ اور لکھیں، اور وہ لکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مجبوری کے عالم میں قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دستخط کر کے کاغذ ان کے حوالے کر دیا اور گہری سوچ میں غرق ہو گیا کہ میرا لکھا وہ مانیں گے بھی یا نہیں، اور میری تحریر میں وہ کوئی تحریف بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ دیر بعد ایلچی ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ آئے، میرے ساتھ بیٹھے اور رہائی کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ریڈ کراس نے اپنے معاملات نپٹا لیے۔ پھر واپس مجھے 5ویں کیمپ لے جایا گیا تاکہ اپنے بھائیوں سے رخصت لے سکوں۔ سب قیدیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ گزارا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں نے ابھی مزید عذاب جھیلنا تھا۔ میرے سارے ساتھی میری رہائی پر انتہائی خوش تھے۔ مجھے صرف افغان قیدیوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ایک دن بعد میں کابل کے ہوائی اڈے پر اترا۔ مجھے کابل اجنبی لگا۔ حفاظتی مورچے بنائے گئے تھے۔ مجھے پہلے سے مقرر کردہ جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب میں پچھلے 10 ماہ سے کابل کے اس سرائے میں اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، جہاں موجودہ حکومت کی جانب سے کرائے پر رہائش فراہم کی گئی ہے۔ میری حفاظت کا ذمہ حکومت نے 1 سال تک کے لیے لیا ہے۔ 1 سال بعد معلوم نہیں کیا ہوگا۔ تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو خدا تعالیٰ بخیر و عافیت تمام مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھے اور قیدی بھائی سلامتی کے ساتھ رہائی پائیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہر امتحان میں سرخ رو فرمائے، آمین۔ بدر الزمان۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو یہ کہانی بتاؤں، میں سب سے پہلے اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں کہ ہم کس حالت میں گرفتار ہوئے۔ ہم بقول ان کے جس کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شکار ہیں۔ جس وقت امریکی آئے اور افغانستان پر بمباری شروع کی، اس وقت ابھی طالبان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی اور ہم دونوں بھائی پکڑ لیے گئے۔ ہم 30 سال سے دونوں بھائی پشاور میں رہتے ہیں اور ہمارے بچے بھی یہاں ہیں۔ میں نے پشاور یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا۔ ہم ذاتی کاروبار کے علاوہ یہاں صحافتی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور میرے بھائی ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے روس کے خلاف جہاد کی مدد کی تھی۔ ہم جہادی لیڈروں کے انٹرویوز کے لیے جاتے تھے اور ان کو چھاپتے بھی تھے، لیکن مجاہدین کی فوج میں شامل نہیں تھے۔ لیکن ہم نے اپنے جریدوں میں مجاہدین کو کافی سپورٹ کیا اور جہاد پر کافی بحث کی۔ شروع میں ہم حزب اسلامی میں تھے اور حکمت یار صاحب کے ساتھ تھے۔ بعد میں سلفیوں کی ایک تنظیم بنی، جماعت الدعویٰ قرآن و سنہ کے نام سے، جس کے بانی شیخ جمیل الرحمان صاحب تھے۔ شیخ جمیل الرحمان صاحب یہاں پر سلفی تحریک کے بانی تھے اور بھائی نے ان کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ اور میں دعوت کے نام سے ایک میگزین چلاتے تھے۔ میں اس کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا اور اس وقت میں پڑھتا بھی تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بھائی کا شیخ جمیل الرحمان صاحب کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو گیا، کیونکہ شیخ صاحب ISI کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور افغانستان سے روس کے جانے کے بعد ISI کو سپورٹ کر رہے تھے۔ شیخ جمیل الرحمان نے پاکستان کو درخواست کی کہ ہم افغانستان کو پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام
جو اس تنظیم میں شامل تھے، اور بھائی نے اس بات پر شیخ جمیل الرحمان کی مخالفت کی اور اسی مخالفت پر وہ تنظیم سے نکال دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا اور میگزین شائع کیا۔ میں اس وقت پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میگزین کے لیے رپورٹنگ بھی کرتا تھا۔ مخالفت یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے 3 دفعہ بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ان لوگوں کا سیاسی قتل کرنے کے لیے ایک ونگ بھی ہے۔ جماعت الدعویٰ ابھی بھی ہے، اور ایک جماعت الدعویٰ پاکستان والی ہے، اور ایک جماعت الدعویٰ افغانستان والی۔ شیخ جمیل الرحمان کو اپنے بھتیجوں نے مارا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے عبداللہ رومی نامی عربی مہمان کو بھی قتل کیا تھا، اور کہا یہ گیا کہ ہم نے ان کو مارا ہے، لیکن حقیقت بعد میں سامنے آ گئی۔ یہ تنظیم زیادہ افغانستان میں ہے اور یہاں بھی، لیکن یہ لوگ ISI کے بہت قریب ہیں۔ ہمارے اوپر حملے کے بعد سیاسی پروپیگنڈا جاری رہا، اور یہ بات یہاں تک پہنچی کہ امریکی اس خطے میں آ گئے اور بمباری شروع ہو گئی۔ ہم دونوں نے اپنے ناموں سے اور مستعار ناموں سے بھی اخباروں میں لکھا اور امریکی بمباری کی بھرپور مخالفت کی۔ کچھ یہ دلیل تھی اور کچھ پیچھے سے جھوٹ بھی گھڑا گیا کہ ہم لوگ طالبان ہیں، لیکن طالبان دور میں ہم پشاور میں رہتے تھے اور اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ ہم جم سٹون کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور صابن کی دکان بھی تھی۔ ہوا یوں کہ ہماری گرفتاری سے 1 ہفتہ قبل اس تنظیم کے ایک معتبر آدمی حاجی روح اللہ نے ہمیں فون کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں رک رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکیوں کے ساتھ ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی نے یہ فتویٰ دیا تھا اور پوسٹر بھی شائع کیا تھا، تو انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ آپ بہت جلد اپنے آپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ اور پھر ہوا بھی اس طرح کہ 1 ہفتے بعد ISI والے آئے اور ہمارے گھر میں گھس گئے۔ ان کے ساتھ زنانہ پولیس بھی تھی۔ 17 نومبر 2001 کو رات کو انہوں نے چھاپا مارا اور ہمارے گھر میں گھس کر ہمارا کافی نقصان کیا، اور ہمارا قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا بریف کیس لے گئے، اور اس کے ساتھ نقدی وغیرہ بھی تھی۔ ہمیں آرمی اسٹیڈیم کے پیچھے ISI کے سیلوں میں لے جایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ 2.5 مہینے ہم یہاں رہے، اور شروع میں انہوں نے ہم سے پوچھ گچھ کی، اور اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد امریکی آئے۔ وہ ہم سے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے بارے میں پوچھتے رہے۔ امریکی ہم سے اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے علاوہ مدرسوں اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں بھی پوچھتے رہے۔ انہوں نے ایک کارڈ پر 4 نام لکھ کر ہمیں دکھائے اور پوچھا کہ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ جب ہم نے دیکھا کہ ہم واقعی ان لوگوں کو جانتے ہیں تو ہم نے کہا ہاں، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کے بہت قریب رہے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں مولوی سمیع اللہ نجیب، مولوی روح اللہ، مولوی ولی اللہ اور مولوی عنایت اللہ کے نام شامل تھے۔ مولوی سمیع اللہ نجیب جماعت الدعویٰ کے سربراہ شیخ جمیل الرحمان کے نائب تصور کیے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی یا سیاسی مخالفت ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں ہے تو۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ کلیئر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کو نہیں پکڑا اور نہ ہم نے ISI والوں کو کہا ہے، یہ آپ اور ان لوگوں کے درمیان معاملہ ہے۔ اس پر میں نے ان سے پوچھا پھر آپ لوگ ہماری تفتیش کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو ان لوگوں نے بلایا ہے، ہمارا پاکستان حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ جو بھی کوئی مشکوک آدمی پکڑا جائے گا ہم اس کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کلیئر ہیں اور آپ چلے جائیں، لیکن ISI والوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا اور ہم سے تفتیش کرتے رہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف کام کیا ہے، آپ صحافی رہے ہیں اور بزنس مین بھی، اس لیے آپ کے خلاف کچھ نہیں ملا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو۔ وہ لوگ امریکیوں کے قریب بھی تھے اور امریکی سفارت خانے کے ساتھ بھی ان لوگوں کے تعلقات تھے۔
ایک رات کو ISI والے آئے اور ہم سے کہا کہ آپ سے تفتیش کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے اور تفتیش کی بجائے ہم کو پشاور ایئرپورٹ پر لے گئے۔ آدھی رات کو وہاں امریکی جہاز آیا اور ہم کو سوار کر دیا گیا۔ قسط نمبر 13۔ ہم لوگ 3 آدمی تھے، 2 ہم بھائی تھے اور تیسرا ایک منی چینجر تھا جس کے ساتھ بعد میں تعارف ہوا۔ پتہ چلا کہ اسے بگرام سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت اتنا پتا تھا کہ جہاز میں کوئی تیسرا آدمی بھی ہماری طرح کا ہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر ہمیں امریکیوں کے حوالے کیا گیا۔ ہم کو امریکیوں کے حوالے کیا گیا تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور جب امریکی جہازوں میں بٹھایا گیا تو ہمارے اوپر بوریاں ڈال دی گئیں۔ جب بوری ڈالی گئی تو مجھے سانس کی بہت زیادہ دشواری ہوئی، کیونکہ بوری کے اوپر گلے کے قریب ایک گرہ باندھی گئی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ 1-2 دفعہ میں نے چیخو پکار بھی کی کیونکہ میں انگریزی بولتا تھا، اور میں نے سپاہی کو بتایا کہ ہمیں سانس نہیں آ رہا۔ اس نے کہا آپ لوگ جلد ہی اس کے عادی ہو جائیں گے، You will be used to it۔ شروع میں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ لوگ عادی ہو جائیں گے۔ جب میری آنکھوں سے تھوڑی سی پٹی اتری تو میں نے دیکھا کہ پشاور ایئرپورٹ پر کافی آرمی آفیسر کھڑے تھے اور امریکیوں کے ساتھ کتے بھی تھے، اور جب مجھے امریکیوں کے حوالے کیا جا رہا تھا تو ایک سپاہی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہا چلو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بندہ جو امریکیوں کے حوالے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا چلو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو میں نے اونچی آواز میں اس کو بتایا اللہ تو ضرور میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ آپ کو بھی پوچھے گا کہ کیوں ہمیں امریکیوں کے حوالے کیا گیا، ہمارا کیا قصور تھا۔ پھر ہم بگرام پہنچے کیونکہ امریکی ہم کو پشاور سے بگرام لے گئے تھے اور تشدد کر کے لے گئے۔ پیچھے سے ہاتھ بندھے ہوئے اور بند آنکھوں کے اوپر بوری چڑھائی ہوئی تھی، اور ہاتھ بھی پلاسٹک کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جتنا زیادہ زور لگاتے اتنی ہی زیادہ ہاتھوں میں تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ پلاسٹک کی رسیاں ہاتھوں میں پیوست ہو رہی تھیں اور ہاتھوں پر زخم بن چکے تھے، اور دوسری طرف سے کتے بھونک رہے تھے۔ بگرام ایئرپورٹ پر سب سے پہلا سوال یہی کیا گیا کہ جب پشاور ایئرپورٹ پر آپ کو ہمارے حوالے کیا جا رہا تھا تو کسی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ نے بھی کچھ کہا تھا، تو میں نے ان کو بتایا جب مجھے آپ کے حوالے کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو میں نے بھی کہا ہاں اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن تم کو بھی ضرور پوچھے گا۔ لہٰذا 2.5 مہینے ہم پشاور میں ISI کے سیلوں میں رہے۔ پھر 9 فروری 2002 کو ہم بگرام پہنچے۔ امریکی تفتیش کر رہے تھے اور وہاں پر مختلف زبانوں کے ترجمان بھی موجود تھے، وہ ترجمان بھی امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ الحمدللہ ہم پر تشدد نہیں کیا گیا، لیکن بگرام اور قندھار میں کافی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 10 دن کی مسلسل بے خوابی دی جا رہی تھی اور مارا پیٹا جا رہا تھا۔ ہم کو جگائے رکھتے تھے اور ہاتھ بھی اوپر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے تاکہ تھک کر گر نہ جائیں۔ جب ہم گوانتانامو بے پہنچے تو پیچھے سے جہازوں میں گروپ کی شکل میں لوگوں کو لایا جا رہا تھا، اور جانے سے قبل بھی وہاں پر 300-400 کے قریب لوگ قید تھے۔ ہم یہاں پر گرفتار ہونے والوں میں سب سے پہلے تھے، لیکن ہم کو گوانتانامو بے میں بعد میں لے جایا گیا۔ جہاز کے فرش پر ہم کو اس طرح لٹایا گیا کہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے۔ ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور منہ پر بوری موجود تھی۔ گوانتانامو بے میں آنے سے قبل ہم 2 مہینے اور 20 دن تک قندھار میں بھی رہے۔ یہاں ہمیں قنات کے نیچے خاردار تاروں کے درمیان رکھا گیا۔ ہماری گرفتاری کے بعد 14 ماہ تک مجھے اور بھائی کو الگ الگ رکھا گیا تھا، یعنی پشاور میں بھی، بگرام میں بھی، قندھار میں بھی اور کیوبا میں بھی۔ قندھار تک تو پنجرے نہیں تھے۔ ہم 1 مئی 2002 کو قندھار سے گوانتانامو بے پہنچے اور وہاں پر ہم کو کیمپ ڈیلٹا میں لے جایا گیا۔ یہاں پر عام لوگ موجود تھے، لیکن القاعدہ کے سر فہرست لوگوں کو، جن میں ابو زبیدہ ہیں،
خالد شیخ ہیں کو الگ رکھا گیا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا تو نہیں، لیکن ریڈ کراس والوں نے بتایا کہ وہ اسی جزیرے میں ہیں۔ پہلے ان کو امریکہ لے جایا گیا تھا، لیکن اب وہ اسی جزیرے میں ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اس جزیرے میں رکھ کر اپنے قانون یعنی امریکی قانون سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ امریکیوں سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کے مجرم ہیں تو ہم کو امریکی عدالتوں میں کیوں نہیں لے کر جاتے اور ہمیں جنگی قیدی کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا آپ دہشت گرد نہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، ہم آپ کو جنگی قیدی تسلیم ہی نہیں کرتے تو حق کس طرح دیں؟ گوانتانامو بے کی تفصیل تو میں آپ کو دوں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوانتانامو بے میں جسمانی تشدد کی بجائے ذہنی تشدد بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ISI کے سیلوں میں یعنی بگرام پشاور میں بہت سے لوگ مر گئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 29 کے قریب ہے، جن میں 8 افغانی اور باقی عربی مہمان ہیں۔ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جسمانی تشدد سے یہ لوگ راز نہیں بتائیں گے۔ اب بھی گوانتانامو بے میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے 2-2.5 سال سے بات تک نہیں کی اور مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان پر مختلف طریقے آزمائے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک زبان نہیں کھولی۔ جو لوگ امریکیوں کے قریب مجرم ٹھہرتے ہیں ان کو کیمپ 5 میں رکھا جاتا ہے، اور اس وقت کیمپ 5 میں تقریباً 38 لوگ ہیں اور کل 520 لوگ ہیں جن کا امریکیوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قیدیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تقریباً 600 تک لوگ گوانتانامو بے جیل بلکہ اذیت خانے میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ ایک عام مجاہد تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام صادق ہے اور ایک کا نام ابو سعد ہے جو پاکستانی ہے، لیکن وہ سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والد سعودی عرب میں سفیر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انڈونیشیا میں ان کے والد کو دوبارہ سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ مراد بن سلالی۔ میں نے کیوبا میں امریکی فوج کے قیدی کیمپ گوانتانامو بے سے جولائی 2004 میں رہائی پائی۔ مجھے جب اپنے وطن فرانس لے جانے والے جہاز میں سوار ہونے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میری نظر جس آخری قیدی پر پڑی وہ ایک یمنی نوجوان تھا اور وہ شدت جذبات سے مغلوب تھا۔ اس نے اسی کیفیت میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مراد، تمہارے ملک میں شہریوں کو حقوق حاصل ہیں، انسانی حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان کے کوئی ٹھوس معنی ہوتے ہیں، لیکن میرے ملک میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جب کہ تم آزاد ہو گئے ہو، ان حالات کو نہ بھولنا جن میں سے تم گزرے ہو اور لوگوں کو بتانا کہ ہم یہاں ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ یمنی ان 3 قیدیوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے گوانتانامو بے میں خودکشی کر لی تھی، لیکن اس وقت اس کے ادا کیے ہوئے لفظ میرے ذہن میں بار بار بازگشت کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ میں اب بھی آزاد انسان ہوں، لیکن وہ بے انتہا دکھ جو میں نے اپنے ان ساتھی قیدیوں کے ساتھ مل کر جھیلے تھے میری یادوں کو اکثر واپس اسی کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ 2001 کی گرمیوں کے شروع میں جب میری عمر 19 برس کی تھی، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی کہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے افغانستان کے بارے میں کچھ باتیں سن لیں اور خوابوں کی اس سرزمین پر چھٹیاں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان کے دوست میرا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے میرا خوب خیال رکھا اور مجھے ایک ایسے مقام پر لے گئے جو القاعدہ کا تربیتی کیمپ نکلا۔ میں 2 ماہ تک صحرا میں واقع اس کیمپ میں رہا جہاں ڈر کے مارے میرا برا حال ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ میری اپنی ہی حماقت کا نتیجہ تھا۔ جو ہی میری تعطیلات کا وقت ختم ہوا میں واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں ابھی پاکستانی سرحد سے چند میل دور تھا کہ مجھے 9/11 کے ہیبت ناک حملوں کی لرزہ خیز خبر ملی۔ چند دنوں کے بعد سرحد بند کر دی گئی
اب میرے لیے پاکستان پہنچنے اور وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر یورپ جانے کا واحد راستہ کوہ ہندوکش کے محیط پہاڑی راستے تھے۔ میں چند لوگوں کے ایک گروپ کے ہمراہ تھا جو سب اسی راستے پر رواں دواں تھے۔ ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا اور ہم میں سے اکثر افغانستان کی سرزمین کے بارے میں دلکش باتوں کے سحر میں گرفتار ہو کر ایک غلط وقت پر گمراہ ہو کر وہاں کی سیاحتی مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے، اور اب ہم کسی نہ کسی طرح واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ میں جیسے کیسے سرحد پار کر گیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسجد میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ چند مہینوں کے بعد مجھے امریکی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مجھے دشمن جنگجو قرار دیا جا چکا ہے۔ کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، نہ میں کبھی کسی میدان جنگ میں گیا اور نہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھایا۔ 2 ہفتے قندھار میں امریکہ کے فوجی کیمپ میں گزارنے کے بعد مجھے گوانتانامو بے بھیج دیا گیا، جہاں میں نے 2.5 سال گزارے۔ وہاں مجھے کن تکالیف اور اذیتوں سے گزرنا پڑا، میں ان کا تذکرہ چند سطروں میں کرنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کیمپ میں مقید رہنے کا بدترین پہلو مایوسی تھا۔ یہ احساس انتہائی اذیت ناک تھا کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ملٹری انٹیلیجنس، FBI اور CIA کے تفتیش کاروں کے سوالات کے جواب میں بار بار اپنی باتیں دہرانے پر مجبور تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ تمہارے کیس پر کارروائی جاری ہے، آپ کا دل امید کی ایک کرن سے جگمگا اٹھتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کے دل کی ایک دھڑکن چھوٹ جاتی ہے۔ جب امید و بیم میں کئی ماہ گزر جاتے ہیں تو آپ امیدیں باندھنے سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امید ایک لا علاج مرض کی طرح آپ سے چمٹی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک تفتیش کار پولی گراف ٹیسٹ، ایسا ٹیسٹ جس میں نظام تنفس اور دیگر افعال جسمانی کے علاوہ زیر معائنہ شخص کے بارے میں یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، سے قبل میرے جسم کا درجہ حرارت تیز کرنے کے لیے مجھ سے کچھ مشقیں کرا رہا تھا۔ بعد ازاں مذکورہ ٹیسٹ کے دوران اس نے کہا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب میں کچھ آرام کر چکا تو وہی تفتیش کار واپس آیا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ کہا کہ مبارک ہو، تم ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کینڈی یعنی چوسنے والی میٹھی گولیوں کا ایک ڈبہ تھما دیا۔ میں باہر کی دنیا کی حالت میں بحالت آزادی اور جیل میں سچ اور جھوٹ بولنے اور کسی جرم کا ارتکاب کرنے یا نہ کرنے کے فرق پر غور کرنے لگا۔ گوانتانامو بے کیمپ میں سچ بولنے اور کسی جرم میں ملوث نہ ہونے کا انعام کینڈی کا ایک ڈبہ ہے۔ بالآخر مجھے رہا کر دیا گیا۔ گوانتانامو بے کیمپ میں مجھے بغاوت کے متعدد افعال کا مشاہدہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ کبھی قیدی چیخ و پکار کرتے، کبھی بھوک ہڑتال کر لیتے اور کبھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے۔ قیدیوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے کیمپ کمانڈر ایڈمرل ہیری ہیرس کہتا، یہ لوگ بہت چست و چالاک، بڑے تخلیقی ذہن کے مالک اور پرعزم ہیں۔ انہیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ ہماری ہو یا ان کی اپنی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی کارروائی کسی مایوسی کا نتیجہ نہیں تھی۔ میں ایک خاموش مسلمان ہوں۔ میں پہلے امریکہ کے خلاف تھا اور نہ اب اس کے خلاف ہوں۔ گوانتانامو بے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جہاد جن کی زندگی کا مرکز و محور تھا۔ ان کے اذہان اس طرف لگ کر انتہاؤں کو چھونے لگے تھے اور ان کی روحیں نفرت سے لبریز تھیں۔ مجھے وہ اکثر چہرے بھی یاد ہیں جو میری راتوں کا آرام چھین لیتے ہیں۔ مایوس چہرے، اذیت زدہ چہرے اور مسلسل بے یقینی کی حالت میں رہ کر کچھ سمجھنے کی قوت کھو جانے کے بعد
خاموش پاگل چہرے۔ میرے خیال میں گوانتانامو بے کیمپ میں بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے مجرمانہ افعال کا ارتکاب کیا ہوگا، لیکن قیدیوں کے بارے میں خود فوجی دستاویزات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں قید 456 افراد میں سے اکثر کے خلاف کوئی ایسی شہادت دستیاب نہیں ہو سکی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف کوئی متشدد کارروائی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سی ڈی نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کتاب سننے کے لیے سی ڈی نمبر 4 لگا لیجئے۔ اگر صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 225-3803 یا پیو باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔